السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان کے حوالے سے اسپیشل تحریر۔ ابلیس کا اجلاس۔ کانفرنس روم میں اس وقت شہر کے بڑے بڑے امیر، نواب اور تاجران موجود تھے۔ تمام لوگ اپنی اپنی کرسیوں پر برجمان تھے اور ٹکٹکی باندھ کر داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور انتظار ہو رہا تھا اس وقت کانفرنس بلانے والے ابلیس اعظم کا، جس نے ہنگامی طور پر یہ اجلاس طلب کیا تھا، کیونکہ کل پہلا رمضان تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، اور آج آخری دن تھا ابلیس اعظم کا اس دنیا میں۔ پھر ایک مہینے کے لیے ابلیس اعظم کو قید کر دیا جانا تھا، اور قید ہو جانے سے پہلے اپنے وہ چاہنے والوں، اپنے پیروکار اور اپنے خاص نمائندوں سے ایک تفصیلی بات چیت کرنا چاہتا تھا۔ اچانک ہی شوگر مل ایسوسی ایشن کے صدر ندیم غوری کانفرنس آرگنائزیشن ساجد میر کی طرف دیکھ کر بولے، او بھائی، ہمیں اور بھی بہت کام ہے، اگر ابلیس اعظم نے آنا ہے تو اس کو بلاؤ، ہم بھی کوئی فارغ لوگ نہیں ہیں، ہمارے بھی بہت کام ہیں، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، ہم نے بھی عبادات کرنی ہے۔ ساجد میر اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا، ندیم غوری صاحب، تھوڑا سا حوصلہ کریں، بس ابلیس اعظم آنے ہی والے ہیں، آپ تو حوصلہ کریں، آپ تو ابلیس اعظم کے دستے بازو ہیں، آپ کے اوپر تو اتنی بڑی بساط وہ کھیلنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساجد میر نے حاضری والا رجسٹر کھول کر نام لینے شروع کیے، اور جیسے جیسے وہ نام لے رہا تھا ویسے ویسے حال میں موجود لوگ اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ شوگر مل ایسوسی ایشن کے صدر ہاتھ کھڑا ہوا، پھر سبز منڈی ایسوسی ایشن کے صدر پھر ہاتھ کھڑا ہوا، اس طرح ہر محکمے میں ہر جگہ یہاں پر رمضان المبارک کا سامان ملنا یا خریدا جانا تھا، ہر ایک کا نام لیا جاتا رہا، اور سب اپنا نام سن کر اپنا ہاتھ کھڑا کرتے رہے۔ گلا منڈی کا نام آیا تو الحاج قاسم سوری صاحب نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ لوگوں کی نظروں میں انتہائی متقی اور پرہیزگار مانے جاتے تھے۔ اشیاء خورد و نوش فروخت کرنے والی منڈی کے تاجروں نے بھی اپنا ہونے کا احساس دلایا، اور بولے کہ رمضان مبارک میں سب سے اہم کام تو ہمارا ہے، ہمارا نام تو لیا ہی نہیں گیا، اور سب سے بڑی بات، میرا نام تو لسٹ میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد فروٹ منڈی کے تاجروں نے بھی اپنا نام آنے پر اپنا ہاتھ کھڑا ہو کر کے اپنے ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے بعد ایک شور بلند ہوا اور سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے، ساتھ ہی ایک عجیب و غریب قسم کی بدبو کانفرنس ہال میں پھیل گئی۔ ایک متقی اور پرہیزگار کے لیے تو وہ بدبو تھی، لیکن وہاں پر موجود جتنے بھی ابلیس کے پیروکار تھے ان کے لیے وہ ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت خوشبو تھی۔ ابلیس اعظم کانفرنس ہال میں آنے ہی والے تھے، اور پھر ایک دم سے اپنے چار چھوٹے چھوٹے شیطانوں کے ساتھ ابلیس اعظم کانفرنس ہال میں داخل ہوا۔ اس وقت ابلیس اعظم کے چہرے پر ایک پروقار اطمینان تھا، اور چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ہی۔ آتے ہی ابلیس اعظم اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور تمام لوگوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتا رہا۔ اس کے اجلاس کا آغاز باقاعدہ، جس میں رمضان المبارک میں بڑی بڑی رقمیں، نذرانے اور پیسے لے کر نعتیں پڑھنے والوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بیان ہوا، اور بڑے بڑے علماء کرام جو زیادہ پیسے لے کر، بڑی بڑی نذرانے لے کر اپنے بیان کرتے ہیں رمضان المبارک میں، ان کو موقع دیا گیا۔ وہ شیطان کی تعریف اور تعظیم کر رہے تھے۔ اس کام کے بعد اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ ساجد میر، جو کہ اس پوری کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا تھا، روسٹم پر آیا اور بولا، حضرات، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کل رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، کل پہلا روزہ، اور ہمارے سردار اعظم ابلیس اعظم شیطانوں کے باپ ایک مہینے کے لیے قید ہو جائیں گے۔
تو یہ ہنگامی اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ آپ سب کو آپ کا کام بتایا جا سکے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ابلیس اعظم کو کہ وہ سٹیج پر آئے اور تمام لوگوں کے کام ایک ایک کر کے ان کو بتائے اور ساتھ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرے۔ اور ایک تالیوں کا طوفان گونجا۔ ابلیس اعظم مائک کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابلیس اعظم نے اپنا گلا صاف کیا اور بولا، کیسے ہو میرے بھائیو، میرے دوستو؟ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کل قید ہو جاؤں گا، اور اس 1 مہینے کی قید میں میری جگہ پر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ تمام لوگوں کو ان کا کام میں نے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دیا ہے۔ ویسے بھی آپ لوگ پچھلے 10 سالوں سے اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ مجھے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح حال میں ہی تاجر برادری کے صدر الحاج ملک کاشف صاحب نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا۔ رکیں ابلیس اعظم، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابلیس اعظم نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے الحاج ملک کاشف سے پوچھا۔ ہاں جی بولے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی قید پر جاتا ہے یا اس کو قید کیا جاتا ہے تو اس کے چہرے پر افسردگی ہوتی ہے، لیکن آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہے۔ جب سے آپ کانفرنس ہال میں آئے ہیں، آپ اس کی وجہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ جب سے کانفرنس ہال میں آئے ہیں آپ مسکراتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ابلیس اعظم کے چہرے پر مزید مسکراہٹ ابھری، اور پھر اس کی یہ مسکراہٹ اس کے کہکے میں تبدیل ہو گئی۔ ایک لمبا کہکا لگانے کے بعد وہ خاموش ہوا۔ تمام حاضرین مجلس اس کی شکل کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابلیس اعظم آج کتنا خوش ہے، جبکہ اس کو 1 مہینے کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ ابلیس اعظم نے گلا صاف کیا اور بولا، جو میں کام 11 مہینوں میں نہیں کرتا وہ آپ لوگ صرف 1 مہینے میں کر لیتے ہو۔ میں اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو پورے 11 مہینے تنگ کرتا ہوں، اور اس تک نہیں پہنچ سکتا جو آپ 1 مہینے میں کر لیتے ہو۔ لیکن میرے کام کی نسبت آپ لوگ 100 گنا زیادہ بہتر کام کرتے ہو۔ جب لوگ روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے، نماز کم لوگ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ رمضان المبارک میں آپ لوگ تمام خورد و نوش، آٹا، چینے، چاول، گھی، سبزیاں، فروٹ، یہ تمام چیزیں آپ مسلمانوں کی پہنچ سے دور کر دو گے۔ اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہوگی؟ جو کام باہر رہ کر میں نہیں کر سکتا وہ اس مہینے میں جیل کے اندر رہ کر کر سکتا ہوں۔ بس اسی بات کی خوشی ہے مجھے۔ پھر حال میں شوگر مل ایسوسی ایشن کے صدر قاسم گوری اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، جناب علی، ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے چینی، گھی اور گندم کا اتنا سٹاک جمع کیا ہوا ہے کہ اگلے 5 سالوں تک بھی یہ ختم نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے 6 کروڑ کی گاڑی مانگی ہے، اور دوسرا میں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ حج بھی کرنے جانا ہے۔ اس وجہ سے اس بار مجھے تھوڑی سختی زیادہ کرنی پڑے گی، اور جتنی بھی چھوٹے تاجران ہیں ان کو بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان تمام اشیاء خورد و نوش کا ریٹ قیمت کچھ زیادہ کر دوں، اور وہ بھی صرف اس مہینے۔ صرف مجھے اس مہینے کی اجازت دے دیں، اس کے بعد میں عام پرائس پر چیزیں فروخت کروں گا۔ مارکیٹ میں ابلیس اعظم ایک زوردار کہہ کے ساتھ بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، اور تمہارے ساتھ چھوٹے تاجروں کو بھی۔ اس مہینے میں جتنا مال کمانا چاہتے ہو کما سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب تم خانہ کعبہ میں حج کے لیے آؤ تو میرے پاس کنکرے مارنے جب آؤ تو بڑے آرام کے ساتھ کنکرے مارنا۔ میری ہی کمائی ہوئی دولت کے ساتھ تم لوگ مجھے ہی اتنے زور زور سے کنکرے مارتے ہو جیسے ہماری ذاتی دشمنی ہو، جبکہ ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد ابلیس اعظم نے تمام لوگوں سے حلف لیا کہ وہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو اور ان کے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں کو انتہائی زیادہ تنگ کرو گے۔
تاکہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، عبادات نہ کر سکیں، اور تمام لوگوں نے ابلیس کے ہم کلام ہو کر اپنے اپنے حلف کو دہرایا، اور اس کے ساتھ ہی کانفرنس ختم ہو گئی۔ جب تمام لوگ کانفرنس ہال سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کچھ کے ذہنوں میں پیسہ ناچ رہا تھا اور کچھ کے چہروں پر ایک عجیب سا تبسم تھا، کیونکہ وہ اس مہینے کو 11 مہینوں پر سبقت دے رہے تھے، صرف کمانے کے لیے، کیونکہ یہی ایک مہینہ تھا جس میں انہوں نے کمانا تھا، اور باقی پورے مہینے بیٹھ کر کھانا تھا۔ دوسرا، ان کو شیطان کی طرف سے اتنی بڑی سپورٹ بھی مل گئی تھی۔ اس پیسے سے پھر انہوں نے حج اور عمرے کرنے تھے۔ اسی ایک مہینے کی کمائی سے انہوں نے غریبوں کے علاج کے لیے ہسپتال بنوانے تھے۔ غریبوں کو اسی پیسے سے مفت راشن دے کر اپنی تصویریں اخبار، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگوانی تھی۔ پھر تمام لوگ ایک ایک کر کے سر پر ٹوپیاں، بڑی بڑی داڑھیاں اور شکلیں اور ان کے ظاہری رنگ و روپ انتہائی متقی اور پرہیزگار مسلمانوں والے بن گئے جب وہ کانفرنس روم سے باہر نکلے۔ اور شام کو جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تو ابلیس اعظم کو ہتھکڑیاں ڈال کر 1 مہینے کے لیے قید میں ڈال دیا، جبکہ اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے وارث اب بھی اس دنیا میں باہر موجود تھے، جو اس کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ پہلے کی نسبت یہ کام صرف ایک شیطان کیا کرتا تھا، مگر یہ کام 100 گنا زیادہ ہونا تھا، کیونکہ پہلے تو صرف ابلیس یہ کام کرتا تھا، لیکن وہ قید میں چلا گیا تو اس کے ہزاروں پیشکار، اس کے مرید، اس کے بھائی، اس کے بچے اس کے کام کو لے کر چل پڑے۔ اور آج ابلیس بہت خوش تھا، کیونکہ وہ ایک پورا مہینہ آرام کرنے والا تھا، اور اس کا کام اس کی جگہ زور و شور سے چل رہا تھا، جیسے پہلے چلتا تھا اسی طریقے کے ساتھ۔ لیکن اب یہ کام وہ نہیں، خود مسلمان کرنے والے تھے۔ ناظرین، یہ تحریر آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو آگے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی تحریر میں۔ اللہ حافظ۔